بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان پیڈاگوجی کے ایک اہم موضوع سے متعلق ہے، جو کہ آئیڈیاز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیڈیاز دا بیسٹ لرننگ ڈیزائن، یہ وہ لرننگ ڈیزائن ہے جس کے ذریعے انسان قدرتی طور پر کچھ بھی نئی بات سیکھ سکتا ہے، اور ایسا سیکھتا ہے کہ کبھی بھولتا نہیں۔ آئیڈیاز کو بیسٹ لرننگ ڈیزائن اس لیے تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ بھولنے والا طریقہ ہے۔ اس سے انسان جو سیکھتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے سیکھ جاتا ہے، اور وہ کبھی انسان کے ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ آئیڈیاز ہے کیا؟ یہ کن الفاظ کا مخفف ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ آئیڈیاز یہ 5 حروف ہیں جو اصل میں 5 لفظوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ابھی ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں جن کے یہ مخفف ہیں، یعنی ایبریویشنز ہیں۔ آئیڈیاز کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر 12ویں صدی کے ایک مسلمان مفکر اور فلسفی ابن طفیل کے مشہور ناول حی بن یقظان کے پلاٹ پر مبنی ہے۔ حی بن یقظان ایک علامتی ناول ہے جس میں ابن طفیل نے زندگی کے بنیادی تصورات کو فلسفیانہ انداز میں مگر عام فہم انداز میں اجاگر کیا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح کیا ہے کہ انسان کے سیکھنے کا قدرتی عمل کس طرح رونما ہوتا ہے۔ ایک انسان جس نے کبھی کسی سے کچھ بھی، کسی دوسرے انسان سے کچھ بھی نہ سیکھا ہو، وہ بھی اگر کہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ اپنے ماحول کو کیسے سیکھ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ابن طفیل کا مکمل ناول حی بن یقظان بھرپور انداز میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو آئیڈیاز کا تصور ابن طفیل کے ناول حی بن یقظان سے ماخوذ ہے، اور یہ ایک لرننگ ڈیزائن ہے، یعنی انسان سیکھنے کے دوران کن مراحل میں سے گزرتا ہے اور کون کون سے ایسے نکات ہوتے ہیں جو انسان کو سیکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیاز کن الفاظ کا مخفف ہے۔
جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئیڈیاز 5 الفاظ کا مخفف ہے. آئی فار انسپریشن، ڈی فار ڈسکوری، ای فار ایکسپیریمنٹ، اے فار ایپلیکیشن اینڈ ایس فار سالویشن. یاد رہے کہ یہ لرننگ ڈیزائن ابن طفیل کے ناول حی بن یقظان سے ماخوذ ہے، اور یہی وہ لرننگ ڈیزائن ہے جس نے یورپ میں ہلچل مچائی اور اس کے ڈارک ایجز کو برائٹ ایجز میں تبدیل کر دیا. یہی وہ آئیڈیاز کا تصور ہے جس نے یورپ میں سائنٹیفک ریولوشن برپا کیا، اور آج ہم جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی آئیڈیاز کے مرہون منت ہے. مغربی مفکرین اور فلاسفہ کی اکثریت ابن طفیل کے ناول سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر متاثر تھی. پہلے لاطینی اور پھر انگریزی زبان میں اور فرانسیسی اور جرمنی زبان میں ابن طفیل کے ناول کا ترجمہ ہوا، اور یوں ابن طفیل کا ناول اور اس کا تصور اور اس کے نظریات یورپ میں پہنچے، اور اس نے وہاں پر ایک انقلاب برپا کر دیا. تو آئیڈیاز کا جو تصور ہے اس نے سائنسی انقلاب برپا کیا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس تصور کے خالق مسلمان تھے. یہ تصور اصل میں قرآن سے مستعار لیا گیا ہے. قرآن حکیم میں انسان کو علم سیکھنے کے جو ذرائع بتائے گئے ہیں اور جو طریقہ کار سمجھایا گیا ہے، اسی پر اس آئیڈیاز کے تصور کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور ابن طفیل نے قرآن ہی کے تصور کو حقیقت میں اپنے ناول میں جو ہے وہ ڈپکٹ کیا تھا. تو آئیڈیاز کا یہ ابتدائی تعارف آپ کے سامنے ہے کہ آئی فار انسپریشن، ڈی فار ڈسکوری، ای فار ایکسپیریمنٹ، اے فار ایپلیکیشن اینڈ ایس فار سالویشن. انسپریشن سے کیا مراد ہے؟ انسپریشن دو مختلف معانی میں استعمال کی جاتا ہے. یہ لفظ انسپریشن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کسی سے متاثر ہو کر اس کی نقل کرنا، جیسا کہ اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک چوزا اپنی ہمت جمع کر کے اپنی طاقت سے بھی زیادہ بلند جگہ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے چوزے اس کے پیچھے پیچھے اس کی پیروی کرنے کے لیے منتظر ہیں. تو انسپریشن کا ایک تصور تو یہ ہوا، ایک معنی یہ ہوا کہ کسی سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا، یہ انسپریشن ہے. اور انسپریشن کا دوسرا مطلب جو اس سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی کے ہو بہو نقل اتارنا، کہ جیسا کسی کو کرتے دیکھنا خود بھی ویسا ہی کرنے لگ جانا، اسے بھی انسپریشن ہی کہتے ہیں. انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے ماحول کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا واسطہ اس کی ماں سے پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان یعنی بچہ سب سے پہلے اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتی ہے. اس وجہ سے بچہ اپنی ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے.
پھر بچہ اپنے ماحول کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، کون کون لوگ وہاں موجود ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، ان کا رنگ روپ کیسا ہے، ان کا قد کاٹ کیسا ہے. یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی بچے کے ذہن میں اترتی جاتی ہیں اور اس کا علم اپنے ماحول کے بارے میں بڑھتا جاتا ہے. یہ لرننگ آبزرویشن سے شروع ہوئی ہے، اور مزید جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے تو وہ جیسے اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا بولنا سیکھنا، اس کا کھانا کھانا، اور اسی طرح چلنا یا دوڑنا، یہ سب عمل وہ دوسروں کو کرتے دیکھتا ہے تو خود بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح وہ بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے. تو گویا انسپریشن جو ہے اصل میں آبزرویشن کی بیس پر ہوتی ہے، اور آبزرویشن تمام علم کی بنیاد ہے. قرآن حکیم میں 800 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں، کائنات کے جو اجرام ہیں، جو کائنات کی اجسام ہیں، جو کائنات کی اشیاء ہیں، ان پر غور و فکر کرنے اور ان کو آبزرو کرنے، دھیان سے ان کا مشاہدہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. تو اسی ترغیب کی بنیاد پر، اسی آبزرویشن کی بنیاد پر تمام علوم جو ہے وہ ایجاد ہوئے ہیں. تو انسپریشن جس کی ابتدا اصل میں آبزرویشن سے ہوتی ہے، یعنی انسپریشن اصل میں آبزرویشن کے اندر سے ہی نکلتا ہے، لیکن انسپریشن ایک عمل کا نام ہے جو انسان از خود اور شعوری طور پر کرتا ہے. آبزرویشن بلا ارادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسپریشن انسان خود کا ایسا عمل ہے جس میں انسان کا اپنا ارادہ داخل ہوتا ہے. جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ سب سے آگے والا چوزا جو ہے وہ اپنی کوشش، اپنی محنت سے اوپر بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو باقی جو چوزے ہیں وہ بھی اپنے ارادے سے اس کے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی کا نام انسپریشن ہے. سیکھنے کا عمل دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، اور بچہ نیچرلی، قدرتی طور پر اسی طریقے سے سیکھنا شروع کرتا ہے. آئیڈیاز کے لرننگ ڈیزائن میں دوسرا مرحلہ ڈسکوری کا ہے. ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے انکشاف، اکتشاف، کہ کوئی نئی چیز اچانک سامنے آ جائے انسان کے، یا انسان کسی چیز کی تلاش میں ہو اور اس تک پہنچ جائے، تو اس کا نام ڈسکوری ہے. دریافت کر لینا ہے، اکتشاف کر لینا ہے. تو ڈسکوری ایک ایسا عمل ہے جو کہ عام طور پر تو شعوری ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بلا ارادہ اور اچانک ہو جاتا ہے. جیسے مشہور ہے کہ نیوٹن کے اوپر جب سیب گرا تو اس وقت اس پر دنیا کا ایک عظیم ترین راز منکشف ہوا کہ اس دنیا کی سب چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف گرتی ہیں. اگرچہ وہ اس بات کو پہلے بھی جانتا ہوگا کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، لیکن اسے ایک جنرلائزیشن کی شکل دینا اور اس سے نتائج اخذ کرنا، یہ اس پر پہلی دفعہ جو ہے منکشف ہوا. اس وجہ سے
اس کو ڈسکوری کا نام دیا جائے گا۔ تو ڈسکوری، جس طرح انسپریشن میں انسان آبزرویشن سے آگے بڑھتا ہے، اسی طرح ڈسکوری کا تعلق بھی آبزرویشن سے ہے۔ اصل میں آبزرویشن تمام علوم کی بنیاد ہے، اور علم کے تمام مرحلوں میں آبزرویشن ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آبزرویشن ایک ایسی لازمی کہہ لو کہ ایک ایسا لازمی جزو ہے علم کا کہ اس کے بغیر انسان کا ایکوائرڈ نالج ممکن ہی نہیں۔ تو ڈسکوری میں بھی بنیادی طور پر آبزرویشن سے بات بنتی ہے کہ انسان آبزرویشن مختلف چیزوں کا کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس پر نئے نئے حقائق منکشف ہوتے ہیں، اور یوں وہ اپنے آبزرویشن سے نئی نئی چیزیں ڈسکور کرتا ہے۔ بچوں کو قدرتی طور پر اسی انداز میں سکھانے کا عمل ہونا چاہیے۔ رٹا لگانے کی بجائے ان کو اسی طریقہ کار پر مائل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول کا از خود براہ راست مشاہدہ کریں، اور اس طرح ان پر خود بخود نئے نئے راز منکشف ہوتے جاتے ہیں، اور نئی نئی گتھیاں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ جب انسان کو کسی نئی چیز کا پتہ چلتا ہے تو اس کے بارے میں وہ پورا اطمینان کرنے کے لیے دریافت ہونے والی چیز کے بارے میں اپنے علم کا اعادہ کرتا ہے، اور اس علم سے کچھ نتائج اخذ کر کے ان کے صحیح یا غلط ہونے کی جانچ کرتا ہے۔ یہ جو اپنے مشاہدے اور ڈسکوری سے حاصل ہونے والے علم کی جانچ کرنا ہے، اس کو اصطلاحاً ایکسپیریمنٹ یا تجربہ کرنا کہتے ہیں۔ تو انسان جب کسی آبزرویشن کے نتیجے میں کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے اور اس ڈسکوری کو حتمی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے تمام جو ممکنہ پہلو ہیں ان کو جانچ لینا چاہتا ہے، تو اس جانچنے کے عمل کو ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں۔ اور جب انسان کسی چیز کو بار بار ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے، کسی چیز پر بار بار تجربات کرنے کے بعد، بار بار ایکسپیریمنٹس کرنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر پہنچتا ہے، یا کسی بھی عمل کو بار بار سیکھتا ہے، اس تجربے میں سے بار بار گزرتا ہے، تو اس میں اس چیز کی، اس کام کی مہارت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مشاہدے، اپنے ڈسکوری اور اپنے ایکسپیریمنٹس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو عملی شکل دے، اور اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اس عمل کا نام ایپلیکیشن ہے، یعنی جو علم انسان نے حاصل کر لیا ہے، جس چیز میں اس نے پختگی پیدا کر لی ہے، جس چیز میں اسے رسوخ حاصل ہو گیا ہے اور اس میں مہارت پیدا ہو گئی ہے، اب اپنے وہ علم کو کسی اگلی دریافت کے لیے، یا کسی اگلی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے، یا پھر کوئی چیز ایجاد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے علم جو اس نے پچھلے مراحل کے ذریعے حاصل کیا۔ تو اس عمل کا نام ایپلیکیشن ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تو ذرا غور فرمائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بچے کو، جس کا کہ یہاں پر سرجری کی جا رہی ہے، اس بچے کو کیا کسی اناڑی شخص کے حوالے کیا جا سکتا تھا سرجری کے لیے؟
یقینی طور پر نہیں۔ یہ لوگ جو اس بچے کی سرجری کر رہے ہیں یقیناً اپنے علم میں پختہ ہو چکے ہیں اور اب اپنے علم کو اپلائی کر رہے ہیں، اب اپنے علم کو عملی شکل دے رہے ہیں۔ تو اسی چیز کا نام ایپلیکیشن ہے کہ جو کچھ انسان سیکھ لے اسے عملی شکل دے، تو اس عملی شکل دینے کو ایپلیکیشن کہتے ہیں، یعنی اب اپنے علم کو روح عمل میں لانا۔ کسی اپنے تجربے سے سیکھنے کے بعد اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی پروجیکٹ بناتا ہے، کوئی مہم سر کرتا ہے، تو لازمی طور پر اسے ایک بے انتہا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے کسی اہم کام میں جو وہ بہت محنت سے تیار کرتا ہے ان کے مطلوبہ نتائج تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس سے جو خوشی، جو حقیقی خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی حقیقی خوشی کا نام سالویشن ہے، جسے قرآن نے فلاح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سوری، فلاح، قرآن نے فلاح اس چیز کو کہا ہے کہ جو انسان کا الٹیمیٹ گول ہے، اور انسان جب اس الٹیمیٹ گول پر پہنچ جاتا ہے، اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے اور اپنی منزل حاصل کر لیتا ہے، اس منزل پر پہنچ کر انسان کو جو خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، جو دلی سکون حاصل ہوتا ہے، اسی کا نام سالویشن ہے۔ تو ایسی جب کیفیت انسان پر پیدا ہوتی ہے تو انسان خاص طور پر جو ان مراحل سے گزر کر آیا ہو، جو ان تمام مراحل سے گزرا ہو، یہ نہیں کہ کسی کو اچانک کوئی چیز جو ہے کہیں سے تحفہ مل گئی ہو یا کوئی اور اسی طرح راہ پڑی مل گئی ہو، تو جو شخص اس طرح ان چاروں مراحل میں سے گزر کر فلاح یا سالویشن تک پہنچا ہو، اس میں اپنے آپ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بے اختیار اپنے رب کریم کے سامنے سر سجود ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے۔ اور یہی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام سالویشن ہے۔ اسی کیفیت کی بنیاد پر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی سالویشن پر مبنی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی سالویشن پر مبنی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اگر انسان دنیا میں پیسہ تو بہت کما لے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ منفی رویے اپنا لے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے لگ جائے، تو بظاہر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ تو وہ دوسرے لوگوں کی نظر میں کامیاب ہوا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہوا ہے۔ تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی دونوں کا انحصار اصل میں انسان کی توجہ، کوشش اور علم پر ہے۔ علم کے بغیر عمل نہیں اور عمل کے بغیر نجات نہیں۔ تو دوستو، آخر پر میں ایک بار پھر آئیڈیاز کے حوالے سے جو ہم نے باتیں کی ہیں اس کا لب لباب بیان کر دیتا ہوں۔ یہ آئیڈیاز لرننگ ڈیزائن ہے، سیکھنے کا عمل ہے، سیکھنے کے مراحل ہیں، جس میں آئی فار انسپریشن، ڈی فار ڈسکوری، ای فار ایکسپیریمنٹ، اے فار ایپلیکیشن اور ایس فار سالویشن ہے۔ یہ طریقہ کار علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے، قرآن سے ہم نے سیکھا ہے، اور خصوصی طور پر قرآن کے اس تصور کو باقاعدہ
مرتب کیا ہے ابن طفیل نے اپنے ایک ناول کی شکل میں، اور یہ جو آئیڈیاز کا تصور ہے، اسی کی وجہ سے جدید سائنس کی تمام ترقیاں ممکن ہو سکی ہیں۔ تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس آئیڈیاز کے تصور کے ذریعے نئے نئے تصورات سکھائیں، نئے نئے تصورات سے روشناس کرائیں، رٹا لگانے کی بجائے، بس کتابیں پڑھانے کی بجائے عملی طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ماحول کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے پر راغب کریں، اور ان میں حقیقی علم اور علم کی پیاس پیدا کریں، ان میں علم، ان کو لائف لانگ لرنرز بنائیں، نہ کہ کتابوں کے رٹا لگانے والے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔